سعد بن ابی وقاص جرنیل صحابہ کرام میں سے ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے آپ کا 6 نمبر ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن مسجد نبوی میں آیا، دل میں ایک سوال تھا جو تڑپائے جا رہا تھا، وہی سوال کا جواب لیے مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں صحابہ کرام کا جم گھٹا تھا، کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنے ہی جی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں سعد آج سوال کی کوئی گنجائش نہیں، اتنی کثیر تعداد صحابہ کرام کی، اگر ایک ایک صحابی بھی سوال کرنا شروع کر دے تب بھی تیری باری نہیں آئے گی۔ میں مایوس ہو گیا اور میری مایوسی اتنی زیادہ نہ تھی کہ اللہ کے رسول کی اگر نگاہ پڑ گئی تو اللہ کے رسول فرمائیں گے سعد کیوں مایوس کھڑا ہے، تو مجھے موقع مل جائے گا۔ اچانک اللہ کا کرنا یہ ہوا ایک ایک صحابی کر کے مسجد سے نکلنے لگا، میری وہ مایوسی خوشی میں تبدیل ہو گئی، گویا کہ ابھی موقع مل جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تن تنہا اکیلے ہو گئے، میں قریب جا کر بیٹھ گیا اور میں نے جاتے ہی بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی کیفیات کے میں نے سوال کیا ادعو اللہ ان یجعلنی من مستجیب الدعوات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے ہاتھ اٹھائیں آسمان کی طرف اور میرا نام لے کر دعا کریں کہ اللہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر کی ہوئی دعا کو قبول کر لے۔ بس یہی میرا سوال ہے، اسی سوال کے حوالے سے میں آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ اللہ کے رسول میرے یہ سوال کا جواب دعائی کلمات میں مجھے دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ سعد آج میں تجھے ایک نسخہ نہ بتاؤں، پوری شریعت کو 2 جملوں کے اندر مختصر کر کے خلاصتاً تجھے نہ بتا دوں؟ اگر تو اس حدیث پر عمل کر لے، اگر تو اس کلیے پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ تیری ہر ایک دعا کو قبول فرما لیں گے، ہر دعا کو قبول کر لیں گے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی، کیفیات تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر لینا اور اپنی اس خواہش کا نام دل ہی دل میں لے لینا، زبان پر آنے سے پہلے اللہ تیری دعا قبول کر لے گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی کے مارے تو چوڑے ہو گئے، یہی سوال، یہی پریشانی لے کر تو آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے بتائیے وہ کون سا نسخہ ہے، وہ کون سا کلیہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب فرمایا یا سعد مطعمک من طیبات کن مستجیب الدعوات، اپنا کھانا پینا پاک اور حلال کر لے، اللہ تیری ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ اب یہیں سے میں اپنی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ کیا ہم میں سے کتنی مائیں اور بہنیں، کتنے گھر کے افراد روزانہ رات کو اٹھ کر روتے نہیں اللہ کے سامنے؟ کیا ساس کے تانے بہو کو نہیں ملتے ہیں کہ ابھی تک تیرے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، 10 سال ہو گئے تجھے؟ کیا خاوند گھر آتے ہی اپنی بیوی کو تانا نہیں دیتا
کہ جب سے تو منحوس میرے گھر میں آئی ہے میرے گھر کے رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ کیا مائیں دوپٹے اٹھا اٹھا کر آنسو سے تر نہیں کر رہی؟ اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کر دعائیں کر رہی ہیں. آخر یہ دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ ایک دعا بھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی. 10 سال ہو گئے اولاد مانگتے مانگتے اور لوگوں کے تانے سنتے سنتے آج تک اللہ تعالیٰ نے اولاد کی ایک کرن بھی نہیں جگائی. ایک کرن بھی, ایک روشنی بھی. دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنتا ہے, میری تو سنتا ہی نہیں. اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے, میری تو دعا قبول کرتا ہی نہیں. اللہ جتنا مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ شاید کسی سے محبت کرتا ہو. اور جس چیز کو میرا اللہ محبوب بنا لے, محبوب کی باتیں موڑی نہیں جاتی. مسئلہ ہم میں ہے. ایک دن کا صرف حساب شروع کر لیں, ایک دن کا, صرف ایک دن کا, پوری زندگی نہ اٹھائیں. ایک دن کا حساب کیلکولیٹ کر لیں کہ میں نے آج کے دن کتنا حلال کمایا ہے اور کتنا حرام کمایا ہے. ایک دن کا حساب, ایک دن کا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. میری دعائیں آسمان تک تو دور کی بات ہے. عزیزان من, ہماری دعائیں حلق سے بھی اوپر نہیں جا رہی. آسمان تک تو دور کی بات ہے. شاید کہ مسجد کی چھت بھی کراس کر رہی ہو, حلق سے بھی اوپر نہیں جا رہی دعائیں ہماری. مسئلہ کیا ہے؟ اب سنیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فقہا صحابہ کرام میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. فقہا صحابہ میں 8-10 صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک سے کھڑے ہوئے. قام عبداللہ و خطب الناس. عبداللہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہوتے ہی یہ کہا, لوگوں سنو, آج میں تمہیں اللہ کے رسول کی وہ حدیث سناتا ہوں جو تم میں سے کسی نے نہیں سنی. اور پھر یہ الفاظ کہے, اگر یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول سے نہ سنی ہو, سمتا اذنیہ ان لم یکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر کے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر لفظ با لفظ میں نے اللہ کے رسول سے نہ سنی ہو. یعنی کہ مجھے لفظ با لفظ وہ حدیث کے جملے یاد ہیں. کیا ہے وہ حدیث؟ آپ بھی سنیں. فرمایا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله صلاة له ما دام عليه. اگر ایک مرد یا عورت 10 درہم کا کپڑا خریدے, 10 درہم کے کپڑے خریدے, اور صرف اس میں 1 درہم حرام کا ہو, 1 درہم, 9 درہم خون پسینے کے ساتھ کما کے لایا, حلال رزق کمایا, صرف 1 درہم اس کے اندر حرام کا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, کپڑا لیا, درزی کو دیا, ٹیلر کو دیا, سلائی کروا لیا, پہن لیا, جب تک یہ سوٹ, یہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ ایک نماز بھی قبول نہیں کرے گا. ایک نماز بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا کہ جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر موجود رہے گا اللہ ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا. ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا. مجھے بتائیں, دعا کرنا نیکی ہے کہ نہیں؟ دعا عبادت ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ عبادت قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ زبان حرام کی عادی ہو چکی ہے, یہ پیٹ حرام کا عادی ہو چکا ہے, یہ کان حرام کے عادی ہو چکے ہیں. حرام کھا کھا کر عبادت کے اندر پھر لذت نہیں رہتی, پھر دیواروں میں ٹکر مارنے والی بات ہوتی ہے, پھر مسلوں کو صرف رگڑنے والی بات ہوتی ہے,
یہ عبادتیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور تیسری حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ایک لقمہ ابن آدم حرام کا کھاتا ہے، جب تک پیٹ کے اندر اس کی غذا اور خون بنتا رہتا ہے، اللہ اٹھا ہوا ایک قدم نیکی کی طرف جانے والا وہ بھی قبول نہیں کرتے۔ ایک لقمہ بہت بڑا ہے، اور جس نے پوری رات بیٹھ کر ہی حرام کھایا ہو، جس نے فجر کی اذانیں سنتے ہی حرام کو سنتے سنتے وہ سو گیا ہو، اور جس کے ذہن اور مائنڈ اور جس کے ذہن کے اندر چلتا ہی حرام ہو، اور جس کی دکانداری چلتے ہی حرام کھاتے کے ساتھ ہو، بند بھی حرام کھاتے کے ساتھ ہو، مجھے بتائیں کہ اللہ کون سی دعا قبول کرے گا؟ کھاتے ہم حرام کا ہے، پیتے ہم حرام کا ہے، اور اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں کہ مجھے مدینہ رسول میں موت آ جائے۔ یہ کوئی پیسے دے کر موت لینی ہے ہم نے؟ کیا اس کا تعلق ہمارے درہم دینار کے ساتھ، ڈالر کے ساتھ ہے کہ جتنا کما لو، جتنا زیادہ کما لو، حلال ہو یا حرام ہو، اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ عمرہ بھی کرا دے اور مدینے میں موت بھی دے دے، اور قیامت کے دن ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام بھی پلا دے؟ دین ہے کوئی مذاق کا کھاتا ہے؟ حرام کھانے والے کو میرے نبی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں نے اور آپ نے جام پینے کی خواہشیں کی ہوئی ہیں، میرے نبی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حدیث سنیے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے کے اندر تشریف فرما ہے، جنگی قافلہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قافلے کو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ، میں پیچھے سے آ رہا ہوں۔ قافلہ سارے کے سارا میدان مقتل میں پہنچ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے، آپ گھوڑے سے اترے، گھوڑے کو ٹھہرایا اور آگے چل دیے۔ نبی علیہ السلام ایک خیمے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کے گھوڑے کے قریب ایک نوجوان آیا۔ صحابہ کرام، جامع ترمذی کے اندر جو الفاظ ہیں، یقال لہ زید، اس بندے کا نام تھا زید، اور جو جامع ترمذی کے اندر الفاظ ہیں، ابو داؤد کے اندر الفاظ ہیں، وہ ہے یقال لہ کرکرا، اس بندے کا نام تھا کرکرا۔ یہ صحابی رسول نہیں تھا، اپنے ذہن میں کھٹکانا پیدا کرنا کہ یہ صحابی تھا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام میں داخل ہوا تھا مسلمانوں میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سواری کے پاس آیا، مشکیزہ بھر کر آپ کے خچر کو، آپ کے گھوڑے کو پانی پلایا، گھاس لے کر آیا، اللہ کے رسول کے گھوڑے کو، خچر کو گھاس کھلایا۔ صحابہ کرام خیموں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے رسول کا غلام ہو، آپ کی سواری کی اتنی خدمت کر رہا ہے کہ شاید آپ کا غلام ہوگا۔ اتنی دیر میں، اسی لمحے میں جب صحابہ کرام اس کو تاک کر دیکھ رہے تھے، ایک تیر چلا، تیر جا کر اس کے گردن میں لگا۔ وہی جو مشکیزیں بھر کر پلا رہا تھا، وہی جو چارہ اللہ کے رسول کی سواری کو کھلا رہا تھا، اسی کو تیر لگا، اس کی گردن سے، شاہ رگ سے فوارہ نکلا خون کا، اور وہ تڑپتے تڑپتے جان دے رہا تھا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، جا کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول، مر علی رجل فقالوا شہید فلان شہید فلان شہید، ہم فلان فلان جگہ سے آئے ہیں، بندہ ایک شہید ہو گیا، دوسرا شہید ہو گیا، تیسرا شہید ہو گیا، ابھی ابھی آپ کے گھوڑے کے قریب سے ہو کے آ رہے ہیں، آپ کے گھوڑے کے قریب آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ کا نوکر، آپ کی سواری کے ساتھ جو کھڑا ہوا تھا، اس کو تیر لگا، شہید ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام جو مصروفیت تھی آپ نے چھوڑا اور فوراً اس کی طرف دوڑے، اور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تڑپ رہا ہے، ابھی جان نکل رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کے ساتھ اس کا خون صاف کیا اس کے چہرے سے، پہچان میں نہیں آ رہا تھا کون ہے۔ آپ نے خون صاف کیا، اتنی ہی دیر کے اندر روح نکل گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابو داؤد کے اندر الفاظ ہیں
فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اپنی ران مبارک پر اس کا سر رکھ لیا تھا، ران مبارک پر۔ جب اللہ کے رسول نے پہچانا، آپ فوراً اس طرح اٹھے گویا کہ اس بندے کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس کیفیت میں اٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ بندہ کون ہے جس نے کہا تھا کہ یہ شہید ہو گیا؟ آپ غصے ہوئے، وہ بندہ کون ہے جس نے کہا کہ یہ شہید ہوا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کہا تھا، میں نے عرض کی تھی کہ یہ شہید ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوالذی نفسی بیدی انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلاھا، میں نے ابھی اس کو جب پہچانا، میں نے دیکھا کہ اس کو جہنم میں فرشتے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں، اس نے مال غنیمت میں سے بغیر اجازت کے ایک چادر چرائی تھی۔ فکر کر، ایک چادر چرائی تھی اس نے، ایک چادر۔ نہیں دیکھا سیلاب کے موقع پر کیا کیا، حشر کیا مسلمانوں نے، یہ بھی آ گیا تو قبول ہے، یہ بھی آ گیا تو قبول ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کس سے آ رہا ہے، کون کھا رہا ہے، کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں گیا، کون تھا؟ مدینے میں مرنے والا کون تھا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا اور آپ کے گھوڑے کی خدمت کرنے والا اللہ کے رسول کے سامنے مر گیا۔ آپ نے اس کو بھی یہ خوشخبری دے دی کہ یہ جہنم میں گیا، جنت میں نہیں گیا۔ وجہ یہ ہے کہ حرام لے کر گیا تھا۔ ایک چادر کی قیمت 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، 1 درہم ہوگی، آدھا درہم ہوگی۔ آدھا درہم بھی مدینے میں مرنے والے کے لیے اللہ نے معاف نہیں کیا، اور جس نے لاکھوں اور کروڑوں اور ہزاروں اور ملین بلین کھا رکھے ہیں، میرے بھائی اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ دکاندار حضرات، بزنس مین، تاجر حضرات، آپ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والصلحاء، ایک تاجر، سچا تاجر، امین تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کی قطار میں کھڑا ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول نے آپ کے لیے وعید بھی بڑی سنائی ہے۔ تاجر ہمارے آج کیسے ہیں؟ ہر ایک کی بات نہیں کرنا، جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہم نے تو اب کنڈے بھی وہ رکھ لیے ہیں جو کمپیوٹر رائز ہیں، بیچارے بزرگ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے ہم ہیرا پھیری کرتے، دکھاتے کیا ہیں، مارتے کیا ہیں۔ اگر بیٹا باپ کو دیکھ لے اور کہے کہ ابا جان ہم نے تو سبق پڑھا ہے، اس طرح یہ جائز نہیں ہے، اور تجھے کیا پتا ہے یہ گر ہوتے ہیں کاروبار کے، اور اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، بڑا ہوگا تجھے پتا چل جائے گا۔ یہ بچے سے امید رکھتا ہے کہ حسن و حسین جیسا بنے گا، اور خود کے کرتوت یزید سے بھی برتر ہے، خود کے کرتوت ابو جہل سے بھی برتر ہے، اور کیا امید رکھتا ہے اپنے بچوں سے کہ بچے اس کے جنازے میں کھڑے ہو کے ابا کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے؟ مولوی صاحب رو رو کر معافیا مانگے، پیچھے سے بیٹا کہے بڑی مشکل ہے مولوی صاحب، بڑی مشکل ہے، باپ کے جو کرتوت ہے میں جانتا ہوں، ابا جو کرتوت کر کے گیا میں جانتا ہوں، جتنا رو لے اللہ نے پھانسی کے پندے پہ چڑھانا ہے میرے باپ کو۔ ایسی اولادیں نہ چھوڑ کے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر کہاں ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ فرمایا کہ ادھر آؤ، میں نے خواب دیکھا ہے، رات کو خواب دیکھا ہے میں تمہیں سناؤں؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول سنائیے، کون سا خواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جنت الفردوس میں گیا خواب میں۔ جنت الفردوس یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو مقام ہے نا، اسے جنت الفردوس کہتے ہیں۔ جنت میں سب سے بلند مقام جو ہے اسے جنت الفردوس کہتے ہیں۔ فرمایا کہ میں جنت الفردوس میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر ایک خواہش کا اظہار کیا، اللہ نبی کو تو جنت الفردوس میں داخل کر دیا، میرا ابو بکر کہاں ہے؟ جس فردوس میں میرا نبی انتظار کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ میرا ابو بکر کہاں ہے؟
اتنی دیر کے اندر ابو بکر آپ بھی آ گئے. میں نے پوچھا کہ ابو بکر تو آ گیا, میرا عمر کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. ابو بکر عمر جب آ گئے تو میں خاموش ہو گیا. کافی دیر تک میں نے سکوت کا اظہار کیا. پھر میں نے کہا ابو بکر عمر, عبد الرحمن بن عوف کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہاں ہے؟ ابو بکر عمر کی طرف دیکھیں, عمر ابو بکر کی طرف دیکھیں, اللہ کے رسول دونوں کی طرف دیکھیں, عبد الرحمن بن عوف کہاں ہے؟ اتنی دیر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. یہ اب اللہ کے رسول اپنا خواب سنا رہے ہیں, سننا توجہ کے ساتھ. فرمایا کہ عبد الرحمن کو میں نے دیکھا, عبد الرحمن کے سر کے بالوں سے لے کر داڑھی تک پسینہ ہی پسینہ تھا, پسینہ ہی پسینہ. میں نے پوچھا عبد الرحمن, ابو بکر کو میں نے یاد کیا فوراً آ گیا, عمر کو میں نے یاد کیا فوراً آ گیا, عبد الرحمن تم نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ تم نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ اب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب سے میری روح نکلی ہے, جب سے میری روح نکلی ہے, اس وقت سے لے کر ابھی تک اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر حساب کتاب دے رہا تھا. جب سے روح نکلی ہے اب تک میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر حساب کتاب دے رہا تھا. اتنی بات کر کے عبد الرحمن رو پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا عبد الرحمن پریشان نہ ہو, یہ بتا کہ تیرے حساب کا بنا کیا ہے, تیرے حساب کتاب کا بنا کیا ہے؟ اب جنت میں جس کو پسینہ آئے, جنت الفردوس میں, مجھے بتاؤ کہ اللہ کی عدالت میں حساب کتاب دے کر وہ کیسے آیا ہوگا جس کو جنت میں پسینہ آئے. یہ ایک صرف جھلک ہے اللہ کی عدالت کی. یہ ان سے حساب ہو رہا ہے جن کو چلتے پھرتے میرے نبی نے جنت کے داخلے سنائے تھے. یہ ان کا حساب ہو رہا ہے. فرمایا عبد الرحمن تیرے حساب کتاب کا بنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوا. حساب بڑا مشکل تھا, حساب بڑا مشکل تھا, بڑا ہی مشکل تھا حساب. اللہ کے سامنے میں نے حساب کتاب دینا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک رجسٹر کھولا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک رجسٹر کا ایک صفحہ اتنا لمبا ہوگا جہاں تک ابن آدم کی نگاہ جاتی ہے اس صفحے کا آخری کنارہ جائے گا. اور فرمایا کہ ابن آدم کے 99 رجسٹر ہوں گے قیامت کے دن. 99. ایک صفحہ اتنا بڑا ہے تو 99 کتنے زیادہ ہوں گے. اور فرمایا کہ ان کو کھولنے والے کرامن کاتبین فرشتے ہوں گے. یعنی کہ انسانوں کے بھی بس کی بات نہیں ہے رجسٹر کو اٹھانا, فرشتے اس کو کھولیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف کے 33 رجسٹر میرے سامنے رکھ دیے. 33 رجسٹر. اللہ نے پہلا رجسٹر کھلوایا, پہلے میں پاس ہو گیا. دوسرا کھلوایا, تیسرا کھلوایا, تیسرا, چوتھا, کھلواتے گئے اللہ تعالیٰ. میں پریشان کھڑا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرا حساب کتاب مکمل کیا تو اللہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تیرے اللہ نے تیرے 33 رجسٹر میں سے ایک درہم بھی حرام کا نہیں پایا. ایک درہم بھی عبد الرحمن تیری تجارت کے اندر حرام کا نہیں تھا. جا میری جنت الفردوس میں میرے نبی اور ابو بکر و عمر کے ساتھ داخل ہو جا. اور تاجر کتنا بڑا ہے, انٹرنیشنل منڈیوں میں صرف دنیا 2 نام کو جانتی تھی. 2 نام, کافر ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو. جب منڈی میں داخل ہوتا انٹرنیشنل منڈی میں تو یہی کہتا تھا اگر سودا بکا ہے تو لینے والا یا عبد الرحمن ہوگا یا عثمان ہوگا. دنیا صرف 2 تاجروں کو جانتی تھی, ایک عبد الرحمن
بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تاجر کتنے بڑے ہیں, 100 اونٹ ملک شام سے, اناج غلہ گودام بھرے ہوئے لگے ہوئے 100 اونٹ لے کر جب مدینہ کی سرزمین پر داخل ہوئے, سرحد میں داخل ہوئے, تو مدینہ کے اندر گرد و غبار اتنی اڑی کہ لوگوں نے یہ کہا کہ گویا کہ آندھی طوفان آ گیا ہے. جن گھوڑوں کے نیچے سے ہوا اڑے, گرد و غبار اڑے اور وہ طوفان بن جائے, مجھے بتاؤ کہ وہ قافلہ کتنا لدا ہوا آیا ہوگا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بلال کو پکڑ کر کہا تھا, جا کے عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی بشارت دے دے. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے جس صحابی کا نام لیا وہ عبد الرحمن بن عوف ہے. اور میرے نبی نے یہ دعا کی تھی, اللہم اغفر لی عبد الرحمن بن عوف, اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کے گناہوں کو معاف کر دے. امی عائشہ نے پوچھا, اللہ کے رسول عبد الرحمن بن عوف کا نام کیوں لے رہی ہو؟ فرمایا کہ ساری دنیا میری بیویوں کو چھوڑ جائے گی, لیکن سب سے پہلے جو میرے جانے کے بعد میرے گھر میں چولہا جلائے گا اسے عبد الرحمن بن عوف کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلال رضی اللہ عنہ کی بات سنی, کہا کہ جنت کی بشارت تیرے لیے, اللہ کے رسول نے آخری وقت پر تیرا نام لیا 3 مرتبہ. فرمایا کہ اچھا اور کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ اس حضرت عبد الرحمن بن عوف ملک شام سے ایک لشکر لے کر آئیں گے, گھوڑوں کا لشکر ہوگا, مال غلہ گودام اس کے اوپر لدا ہوا ہوگا, آتے ہی مدینہ کی یتیم بیوہ اور غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیں گے. تجارت میں فائدہ تو بڑا ہوگا, لیکن یہ اللہ کے ساتھ تجارت کر کے اللہ کی جنت کو خرید لیں گے. جب یہ حدیث سنی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا جو قافلہ تھا گھوڑوں اور اونٹوں کا روک لیا اور فرمایا کہ مدینے والے اکٹھے ہو جاؤ, مدینے میں کوئی بیوہ ہو, کوئی مسکین ہو, کوئی یتیم ہو, کوئی غریب ہو, کوئی بھی ہو, امی عائشہ کے دروازے پر چلی جائے, یہ 100 اونٹ بھی اور ان کے اوپر لدا ہوا سامان بھی میں نے مدینہ کے غریب اور مساکین کے لیے وقف کر دیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین, صرف ایک زمین کو پانی پلانے والے جو اس وقت کے کنویں تھے ان کی تعداد 24 تھی. صرف ایک زمین کو سیراب کرنے والے کنویں 24 کنویں صرف ایک زمین کو سیراب کرتے تھے. آپ ان کی پیمائش کر کے دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ ہے. حساب کتاب جب دیا تو اللہ کیا کہہ رہی ہیں, عبد الرحمن تیرے 33 رجسٹر کے اندر تیرے اللہ کو 1 درہم بھی حرام کا نہیں ملا. اور تاجر بنو تو ایسے بنو. کیا ہمیں ہاؤ ہاؤ کھاتا جا رہا ہے, کیا 99 کے رولے اور چکر میں ڈل گئے ہم, کیا پیسہ پیسہ, زندگی پیسے کا نام ہے, ہر چیز پیسہ ہوتی ہے. اور چھوٹے سے بچے کو ہم یہ سکھا رہے ہیں, بیٹا جو کچھ کر لے عزت پیسے کے اندر ہے. چھوٹے سے بچے کو اب یہ سکھا رہے ہیں عزت پیسے کے اندر ہے. اور پھر بچہ یہی سمجھتا ہے کہ حلال کا کھاؤ یا حرام کا کھاؤ, عزت تو پیسے کے اندر ہے. اپنے بچوں کو یہ سکھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دین کے اندر رکھی ہے, اور دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ حلال کر کے کھاؤ, بے شک بھوکا کیوں نہ سونا پڑے, حرام کے لقمے نہ کھانا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار سے گزر رہی ہیں. یہودی پھٹا لے کر بیٹھا ہوا ہے, کسائی کا کام کرتا ہے, گوشت بنا رہا ہے. یہودی کہتا ہے علی خیر ہے, کافی دن ہو گئے گوشت نہیں لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابھی حاجت نہیں ہے, میرے پاس ابھی فرصت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ مہلت دے گا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ گنجائش دے گا تو ضرور لوں گا تجھ سے. تو یہودی نے پتہ کیا کہا کہ کوئی بات نہیں, ادھار لے کے لے لو, ادھار دے دوں گا آپ کو, ادھار لے لو. تو حضرت علی نے کیا پیارے جملے کہے, اللہ اکبر. کہا کہ اے یہودی, اہل کتاب, اے قصاب, جو ادھار میں نے تجھ سے کرنی ہے وہ ادھار آج میں اپنے پیٹ سے نہ کر لوں, وہ ادھار میں اپنے آج پیٹ سے نہ کر لوں, اپنے پیٹ کو نہ کہہ دوں کہ آج گوشت نہ کھا. اور خواہشات کا جب گلا گھونٹو گے نا پھر حلال کی طرف آؤ گے. کلاس فیلو کے باپ کی گاڑی دیکھ کر ابا کو آ کر تنگ کرتا ہے, کھٹارا موٹر سائیکل پہ لے کے جاتا ہے, مجھے سکول گاڑی لے کر دے.
بیٹا میرے پاس فرصت نہیں ہے. اور کسی کی کوٹھیاں دیکھ کر اپنی جھونپڑیاں نہ جلایا کرو. شکر ادا کیا کرو کہ اللہ ان کئی لوگوں سے بہتر ہوں جو فٹ پاتھ پر راتیں گزارتے ہیں. اللہ ان کئی لوگوں سے بہتر ہوں جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں, ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, جن کا وارث کوئی نہیں ہے. جتنی اللہ نے دی ہے اس پر شکر کرو گے, حساب بھی تھوڑا دینا پڑے گا, حساب بھی تھوڑا دینا پڑے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی کوٹھی کو دیکھ کر کہتے ہیں, واہ دنیا, تجھے بنایا کس نے ہے, رہے گا کون اور عیاشیاں کون کرے گا اور حساب کون دے گا. تجھے بنایا کس نے, رہے گا کون اور عیاشیاں کون کرے گا اور حساب کس کو دینا پڑے گا. تو جتنا حساب دے سکتے ہو اتنی دولت کما لو. اور ہمارے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر ہم حساب دے سکیں. یا ہے کسی کے پاس جرت؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ تھوڑے ہیں, تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بھی زیادہ ہے, اس قافلے میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب تیری جنت میں داخل ہوں گے. میرے اللہ ہم حساب دینے کے بھی قابل نہیں ہیں, ہم تو حساب بھی نہیں دے سکتے. امام بخاری رحمہ اللہ الباری وقت کے بہت بڑے محدث, اور جن کی بخاری پڑھ پڑھ کر ہم آج ممبر و محراب کے قابل ہوئے ہیں. قال قال رسول اللہ پڑھنے والے, اور آج اگر ہمیں کوئی جانتا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح الجامع پڑھ کر آج ہمیں لوگ جانتے ہیں. وہ بخاری, ان کے والد اسماعیل رحمہ اللہ وقت کے محدث بھی ہیں اور کپڑوں کے تاجر بھی ہیں. کپڑا بیچتے تھے, کپڑا بیچتے بیچتے فوت ہو گئے. ان کی اولاد کے اندر یہ کام کنورٹ ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کام شروع کیا, اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب دنیا سے جاتے ہیں اپنے بچوں کو یعنی کہ طلباء کو پاس بلا کر یہ وصیت کر کے جاتے ہیں, لوگوں سنو, میں نے جتنا بھی کپڑے کی کمائی کو کمایا ہے اپنے پاس رکھا ہے, میرے پاس اس وقت اثاثہ کوئی نہیں. جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں چند درہم اور دینار ہے, لیکن رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بخاری رحمہ اللہ کے درہم اور دنائر کے اندر ایک درہم بھی مشکوک نہیں ہے, ایک درہم بھی مشکوک نہیں ہے. مشکوک پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اٹھانے والا اٹھائے اور یہ سوچے پتہ نہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے, پتہ نہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. یہ اگر سوچے یعنی کہ میرے اثاثے کے اندر, میری جائیداد کے اندر, میرے ورثے کے اندر کسی کو شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے, سارے کا سارا الحمدللہ حلال ہے. کیا مرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جا سکتے ہیں؟ ہم سے یہ وصیت ہو جائے گی کہ بیٹا جو کچھ چھوڑا ہے میں نے حلال کی کمائی کے ساتھ چھوڑا ہے؟ ایسا کوئی مرد کلندر نہیں ہوگا, ایسا کوئی شاہین و شہباز نہیں ہوگا. اگر دنیا بھی ٹٹولی جائے تو 100 میں سے 99 کیا 99.99 سارے کے سارے ہم حرام کے اندر لپٹے ہوئے, حرام کے اندر مبتلا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ حرام تو نہیں کھائیں گے قیامت کے قریب, لیکن حرام کی ہوا ان تک لگ جائے گی. مجھے بتائیں کہ جب آپ کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے, جائز کمپنی والے آپ کو 15 دے دیتے ہیں اور واپس کتنا لیتے ہیں؟ اب کوئی نہیں بولے گا. واپس 18 یا 20 دیتے ہو, حلال ہے یا حرام ہے؟ کوئی کہے تو سمجھ آئے نا کہ یہ حرام ہے. یہ 3 روپے یا 4 روپے یا 5 روپے جو ٹیکس دیا آپ نے کس چیز کا دیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب بندہ کسی سے کوئی عاریتن قرضہ لے لے, کلو قرض لما جر بہ منفعۃ فہو ربا, ہر وہ قرضہ جس سے قارض لیتے ہوئے فائدہ اٹھائے, 20 دیے 25 واپس لیے, تو فرمایا فہو ربا. سنن کبری بہقی کی حدیث ہے, وہ سود ہے, وہ سود ہے, وہ سود ہے. نبی علیہ السلام کی یہ حدیث. قسطوں پر موبائل لینا, میں نے فلانے سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں جائز ہے. میں نے فلانے کو نیٹ پر سرچ کیا ہے وہ کہتے ہیں جائز ہے. یار ہیں تو آپ کے ہی نا,
انہوں نے کہا جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری مثال دی گناہ کی. فرمایا نیکی وہ ہوتی ہے جس کے کرنے کے اوپر تو خوش ہو جائے. والاسم ما حاق فی صدرک، گناہ ہوتا ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکے، تیرے دل کے اندر کھٹکے، تیرے ضمیر کو اٹھائے. مجھے بتائیں اگر یہ پانی حلال ہے، یہ پانی حلال ہے نا، آپ کسی سے سوال کریں گے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ نہیں کریں گے نا، کیونکہ کنفرم ہے یہ بات یہ حلال ہے. سوال اس کا کیا جاتا ہے جو دل میں کھٹکتا ہے. اگر قسطوں کے سوال اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو یہ ضمیر کے اندر کھٹکا ہے، اور جو چیز کھٹکتی ہے والاسم ما حاق فی صدرک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ گناہ کی تعریف ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دع یریبک الی ما یریبک. ایک مولوی کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے. 10 کو سنا کہتے ہیں حلال ہے، 10 کو سنا وہ کہتے ہیں حرام ہے. اب دونوں کے اندر مقابلہ آپ چھوڑ دیں، آپ صرف اس حدیث پر عمل کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو چیز شک میں ڈال دے اس کو بولو، جو چیز شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو. آپ نے ضروری وہ کام کرنا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی میری شریعت کے اندر واضح ہے، حرام بھی میری شریعت کے اندر واضح ہے. کوئی حرام ایسا نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو، کوئی حلال ایسا نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو. اور ان کے درمیان جو چیز ہے فرمایا وما بینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ مشتبہات ہوتی ہے، یعنی کہ یا تو حلال کے قریب ہوتی ہے یا پھر حرام کے قریب ہوتی ہے. درمیان کی شک کو نکال کر اللہ کے رسول نے فرمایا دع یریبک الی ما یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دیا کرو. لوگوں سے ضروری فتوے لینے آپ نے، اور جتنا سوال کرتے جاؤ گے اتنا پھنستے جاؤ گے، اور جتنا پھنس جاؤ گے اتنا حساب دینا پڑے گا، اتنا حساب دینا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں زمین پر میں نے ایک عورت کو دیکھا، جو عورت کاروبار کر رہی تھی، جو عورت کھجوروں کا کاروبار کر رہی تھی. یہودیوں کے علاقے کے اندر پہنچی، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانا کھلا دو. انہوں نے کہا ہمارے پاس کھانا تو موجود ہے، ہم تجھے دے دیں گے، لیکن ہم تجھے واضح کر دیں ہمارے پاس جو کھانا ہے وہ خنزیر کا گوشت ہے. خنزیر کا گوشت ہماری شریعت میں سارے بولیں، اتنا تو بولو کہ عیسائیوں کو پتہ چل جائے کہ حرام ہے. خنزیر کا گوشت ہماری شریعت میں حرام ہے. اور فرمایا کہ وہ عورت اس علاقے میں داخل ہو گئی، اہل کتاب عیسائیوں کا وہ فیملی اور گھر تھے، انہیں کہا کہ ہم کھانا تو دے دیں گے لیکن خنزیر کا ہمارے پاس گوشت ہے. اس عورت نے کہا کہ خنزیر میری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، میں یہ نہیں کھا سکتی. وہ اسی طرح نکلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ٹوکری تھی، ٹوکری جس کے اندر وہ کھجوریں بیچنے والی تھی، اس ٹوکری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا ایسا پہنچایا، بھونا ہوا، اس کے اندر پرندہ اور اس کے اندر روٹیاں. اس نے نیچے جو رکھا، اس نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے، اب اسی کو دیکھ لیتی ہوں، اس میں کوئی شیرہ لگا ہوگا تو وہ چاٹ لوں گی اور اپنی بھوک کو جو ہے نا مٹا لوں گی. جب اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کھانا رکھا ہوا تھا، اس نے مجھ سے آ کر پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا، سارا واقعہ بتایا. میں نے کہا جو تو نے حرام اللہ کے لیے چھوڑا تھا، اللہ نے اس رزق کا بندوبست آسمان سے کر دیا ہے. ڈی جی خان والو یہ بتاؤ، 35 بلاک والو، اللہ وہی آج بھی موجود ہے؟ قدرت کے کرشمے نظارے آج بھی کرا سکتا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے. حرام کی 3 نشانیاں بات ختم کر رہا ہوں. جو بندہ حرام کھاتا ہے، جو بندہ حرام کھاتا ہے، یہ بات دل کی تختیوں پر لکھ لو، آخری جملے ہیں. جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں. 3 نشانیاں، ویسے تو بہت نشانیاں ہیں لیکن مرکزی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی، حرام کھانے والے کی عبادت میں لذت نہیں ہوتی. حرام کھانے والے کی عبادت میں لذت نہیں ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے ہم مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا موقع بھی دے اور لذت کو چھین لے.
لذت کو چھین لے. میرے بھائی کبھی آپ یہ چٹ لکھ کر امام اور خطیب کو نہیں دیتے؟ قاری صاحب مسئلہ ہے. جی بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں آتا، نماز میں سکون نہیں آتا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ یہی ہے بھائی، اپنے رزق کی فکر کر کے تو کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے. تیرے رزق میں، تیرے پیسے کے اندر حرام کی ملاوٹ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یہ ہوا کہ اللہ نے لذت اٹھا لی ہے، ایمانی لذت اللہ نے اٹھا لی ہے. عبادت میں لذت اللہ چھین لیتا ہے. حرام کھانے والے کی زبان میں کیسے ہو سکتا ہے اس زبان سے کھائے حرام اور اللہ کا نام لے اور کہے کہ مجھے لذت بھی آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات، امام صاحب رکوع میں یا امام صاحب قرات کرتے کرتے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس آخری آیت پہ ہیں. ہم پیچھے سے وضو جلدی جلدی کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور آ کر ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر الحمدللہ کرتے نہیں کرتے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیں. اس حمام میں ہم سارے کے سارے ننگے ہیں. مجھے بتاؤ کہ کس شریعت میں لکھا ہے؟ میرے نبی نے ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود نہیں؟ علیکم بالسکینہ اذا اتاکم الى الصلاۃ فادرکوہ وما فاتکم فاتموا. کیا میرے نبی کی حدیث موجود نہیں؟ اور مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کسی بزرگ کے سامنے کھڑا ہو کر میں تیز رفتار کے ساتھ سپیڈ کے اندر گفتگو کرتا جاؤں، اس بابا جی نے تھوڑی سی عقل کا مظاہرہ کیا نا، پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اتار لتر لینا ہے، اور جتنا اس کا دل کرے گا اتنے ہی سر پر مارے گا. اور تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنی تیزی کے ساتھ کوئی بولتا ہے بندہ؟ بابے کا لحاظ اس طرح ہے، میرے مالک کا کوئی لحاظ نہیں. وہ اپنے بابا کے سامنے ایسے بولتے ہو جیسے اللہ کے سامنے تیزی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی ہے. اور فاتحہ کی تو نے قدر کو کیا جانا ہے؟ اور جس نے جانا ہے اس نے بیڑا گھر کیا. اس طرح ہم تیزی کیوں کرتے ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لذت اٹھا لی ہے. میرے بھائی اللہ نہیں چاہتا حرام سے کھائی ہوئی زبان کے اندر سورہ فاتحہ سکون کے ساتھ پڑھی جائے. اور دوسری کیا ہے؟ یہ نوبت نہ آئے کہ دوبارہ اٹھ کر ایک رکعت پڑھنی پڑے. اس نوبت سے بچنے کے لیے جلدی جلدی فاتحہ بھی پڑھو اور امام کے ساتھ رکوع میں بھی مل جاؤ اور سلام پھیرو اور جاتے بنو. جس طرح کہ آپ کے لیے جیل کا دروازہ کھولا گیا اور فوراً اسلام پھرنے کے بعد آپ نکل گئے. آزادی مل جائے گی، دوبارہ آزادی نہیں ملے گی. نماز کے ساتھ یہ حشر کیا ہوا ہے. روزے میں بھی یہی حال ہوتا ہے ہمارا. روزہ رکھنے کے بعد کیا ہوتی؟ روزہ بہت لگا ہوا ہے، بڑی گرمی ہے، روزہ بہت لگا ہوا ہے. لذت ایمانی اللہ نے چھین لی ہے. لذت ایمانی اللہ نے چھین لی. عبادت کا جو ذائقہ طعام تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری زبانوں کو حرام کی عادت پڑ گئی ہے. دوسری نشانی، جس بندے کے اندر یہ پہلی نشانی پائی جاتی ہے، وہ اپنے رزق کو دیکھے کہ میں کہاں سے کھاتا ہوں، کہاں سے کماتا ہوں. اگر وہ حرام کے اندر ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اس کے اوپر مبتلا کر دیا ہے کہ تیری زبان سے ہم نے عبادت کی لذت کو چھین لیا ہے. دوسری بات، حرام کھانے والا کبھی بھی ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا. حرام کھانے والا ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا. لکھ لو. اور جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑیوں والے، ابھی آپ نگاہیں دوڑائیں اپنے محلے کے اندر، اپنے قصبے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے سیکٹریٹ کے اندر اور اپنی فیملیوں کے اندر، ابھی بھی آپ کو نظر آ جائیں گے کہ فلانا جوان اپنے باپ کو تھپڑ کیوں مارتا ہے، فلانا جوان اپنے باپ کو بڈھا بڈھا کہہ کے کیوں بلاتا ہے، فلانا جوان اپنے بابا کو ایسی ایسی گالیاں کیوں دیتا ہے. وجہ یہی ہوگی کہ پیچھے سے وہ حرام کھاتا ہے. حرام کھانے والا ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. اور اس میں بڑی وجہ والدین بھی ہیں.
آپ ہمیشہ اپنے بچے کو گوشت کھلاتے رہیں اور آپ اسے پھر امید رکھیں کہ بیٹا آج پھر ساگ کھا لے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو گوشت کا عادی ہے وہ گوشت ہی کھائے گا. شروع سے ہی آپ نے تربیت ایسی کی کہ جہاں سے آیا لوٹ پھوٹ کے آپ نے اس کو کھلایا. اس کی رگوں میں جب حرام بس گیا اب امید کرتے ہو کہ بیٹا توبہ کر لے. اب امید کرتے ہو کہ تیرے بابا نے قسطوں کا کاروبار چھوڑ دیا ہے, تیرے بابا نے اسٹیٹ لائف کو دفع کر دیا ہے, تیرے بابا نے انشورنس ختم کر دی ہے. اب بیٹے کو کتنا سمجھائے گا تم؟ جتنا سمجھائے گا وہ تیری عمر کے اندر آ کر ہی توبہ کرے گا. وہ پہلے توبہ نہیں کر سکتا. آپ کو توبہ کرتے ہوئے کتنی عمر لگی ہے؟ تو آپ اس کی جوانی کے اندر ہی توبہ کی امید رکھتے ہو. حرام کھانے والا ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا. تیسری اور آخری نشانی, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. حرام کھانے والا جب دنیا سے جاتا ہے, حرام کھانے والے کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے, حرام کھانے والے کا جنازہ جب رکھا جاتا ہے, جنازے میں نگاہ دوڑا کے دیکھنا کہ اگر شرابی, بھنگی, زانی, سگریٹ پینے والے, بیڑا رکھنے والے, نسوار رکھنے والے, گالیاں دینے والے, ہوٹلنگ کرنے والے, ڈیٹوں پر جانے والے, کلب کے اندر دیکھنے والے, اگر یہ زیادہ نظر آئیں اور قال رسول الرحمن علم القرآن کہنے والے تھوڑے نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ مرنے والا حرام کھا کے گیا ہے. میرا اللہ نہیں چاہتا کہ جس کے دل کے اندر میرے رب کا قرآن ہو اور وہ حرام کھانے والے کے جنازے میں شریک ہو جائے. اس کو اطلاع پہنچے گی ان سپیکروں سے, مدارس کے اندر بھی اعلان ہوں گے, مساجد میں بھی اعلان ہوں گے کہ فلانا مر گیا ہے, لیکن اللہ ذہن سے نکال دے گا کہ اس کا جنازہ کس ٹائم ہے. اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے ملیں, یار فلانا فوت ہو گیا تو کیا ہوا؟ وہ فلانے ٹائم جنازہ تھا اس کا, وہ تو فوت ہو گیا, جنازہ بھی ہو گیا. او یار میں تو بھول گیا تھا. اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں بھول گیا تھا, آپ نہیں بھولے, اللہ نے بھلایا. اللہ نے بھلایا آپ کو کہ ایسے بدبخت کے جنازے میں شریک نہ ہو جو پوری زندگی حرام کھاتا رہا اور اب مجھ سے امید کرتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھانے والے کہیں اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اللہم ادخلہ الجنہ. اسی کے ساتھ آخری نشانی بیان کر رہا ہوں, جس کے جنازے میں بڑے سا بڑا عالم آپ بلا لیں, قاری بلا لیں, محدث بلا لیں, مفتی بلا لیں, پروفیسر, سکالر بلا لیں, جنازے کے لیے وہ کھڑا ہو جائے اور اس کا جنازہ پڑھا رہا ہو, اللہ تبارک و تعالی فاتحہ بھی بھلا دیتا ہے. فاتحہ بھی بھلا دیتا ہے میرا اللہ. آپ پیچھے سے لقمہ دیں گے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ زبان پر یہ کلمے بھی نہیں آنے دے گا. ممبر و محراب پر اس کے حافظے کی آپ تعریف کرو گے, یار اتنا بڑا محدث ہے, اور بعد میں آپ تانے دیں گے کہ اس کو تو فاتحہ نہیں آتی. تانا کس کو دے رہے ہو؟ فاتحہ نہیں آتی. او اللہ میرا بلوانا نہیں چاہتا کہ فاتحہ پڑھ, وجہ یہ ہے کہ مرنے والا حرام کھا کے گیا ہے. اللہ تعالیٰ پھر درود ابراہیمی بھی جاری نہیں کرنے دیتا زبان سے. میرا اللہ پھر مغفرت کی دعائیں بھی نہیں پڑھنے دیتا. منٹوں اور سیکنڈوں میں جنازے ہوتے ہیں. پھر اگر یہ کنڈیشن بن جائے تو سمجھ لینا کہ مرنے والا حرام کھا کے گیا ہے. میرے بھائی اپنے جنازے کی فکر کر, اپنے قبر کی تیاری کر, اور دنیا کے اندر حلال کھا کے جا. دشمن بھی تجھے دیکھ کر آنسو کے قطرے بہائے گا. دشمن بھی کہے گا کہ مرد کلندر ہمارے معاشرے سے اٹھ کے گیا ہے. میرے بھائی غریب جتنا تھا لیکن حرام نہیں کھاتا تھا. غریب کتنا تھا, قرضے لے کر چھپ نہیں جاتا تھا, موبائل سوئچ آف نہیں کرتا تھا. یہ بندہ فوراً قرضہ دینے کی کوشش کرتا تھا. کتنے لوگ ہیں قرضے دبا کر بیٹھے ہوئے, مرنا نہیں ہے. لوگوں کے حق دبا کر بیٹھے ہوئے, مرنا نہیں ہے. ہمیں موت کی کوئی فکر ہی نہیں. اے جہاں میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا.
حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، حاجی صاحب تسی کی کیتی جاندے ہو؟ ہمیں سارے کام کر رکھے ہیں، ادھر رحمان کو بھی راضی کیا ہو، ادھر شیطان کو بھی راضی کیا ہو۔ آخری مثال دوں، بات کو ختم کروں، بات لمبی ہو گئی ہے۔ آپ ایک جانور، بدترین ذلیل ترین جانور ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الکلب الاسود الشیطان، کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔ کتے کو آپ دیکھ لیں، کتے کو جب آپ روٹی ڈالتے ہیں نا، روٹی مالک روٹی ڈالتا ہے، مالک کے سامنے دم بھی ہلاتا ہے، مالک کے سامنے زبان بھی کھولتا ہے، اور وہیں پر بیٹھ کر اس کے قدموں میں روٹی بھی کھاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اپنے گھر سے کھا رہا ہوں، کتے کو پتا ہے اپنے گھر سے کھا رہا ہوں۔ اور یہی کتا اگر کسی دکان سے کسی چکن بیچنے والے، مٹن اور بیف بیچنے والے پھٹے سے چوری کر کے آتا ہے تو پھر یہ چھپ کے کھاتا ہے، اسے پتا ہے کہ آج میں چوری کر کے آیا ہوں۔ اور کتے کو بھی پتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ وہ اشرف المخلوقات ہو کہ تو کہتا ہے کہ مجھے حرام اور حلال کا پتا نہیں، اور تجھے میرے اللہ نے ہاتھ سے پیدا کیا، تو کہتا ہے مجھے پتا نہیں حلال حرام کا۔ میرے اللہ نے تجھے پیدا کر کے فرشتوں کو سجدے میں گرا دیا، تو کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے۔ میرے اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے بعد کیا کہا؟ تیری میری عزت کی قسمیں اٹھائی ہے میرے اللہ نے، تو کہتا ہے مجھے حلال حرام کا پتا نہیں ہے۔ کتے کو پتا ہے، کتے کو پتا ہے، انسان کو پتا نہیں ہے۔ بڑی بات کرتے ہو۔ میرا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جب تک زندہ رکھ، حلال کھانے پر زندہ رکھ، جب بھی دنیا سے رخصت کرے حرام سے اجتناب کرتے ہوئے، معافیہ مانگتے ہوئے، تجھ سے التجا کرتے ہوئے دنیا سے جائیں کہ کسی کا حق ہماری ذات پر نہ ہو، اور اس حالت کے اندر ہم دنیا سے چلے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا